نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی تم میں سے ہر بندہ ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی لا تعداد انگنت بے شمار حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی کے بعد
درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع الموحدین، امام القبلتین، امام الحرمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، اگر ہم معاشرے پر ذرا سی نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے میں بہت ساری خرابیاں موجود ہیں اور لوگوں میں بہت زیادہ بدعملی پائی جاتی ہے۔ ہمارے خیال میں اس کے دو بنیادی اسباب ہیں۔ پہلے نمبر پر ایمان کی کمزوری اور اس کے مقابلے میں شر اور برائی کا پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہونا، اور دوسری بات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاطر خواہ اہتمام نہ ہونا۔ یہ دو ایسے سبب ہیں جو برائی کو معاشرے کے اندر آگے سے آگے حتیٰ کہ غلبے کی طرف روا دواں ہیں۔ آج اسی دوسرے سبب کے متعلق انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور سنیں گے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر دین کے بنیادی فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ اگر تمام لوگ اپنی استطاعت کے مطابق اس ذمہ داری کو پورا کریں تو معاشرے میں برائیاں بہت حد تک کم ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اسلامی حکومت بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے تو معاشرہ بہت حد تک برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ معروف کا حکم دینے سے انسان کے اندر نیکی کے جذبات جو ہیں وہ پروان چڑھتے ہیں، اور منکر برائیوں سے منع کرنے سے انسان کے اپنے اندر برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ہر شخص کے اندر ہونی چاہیے۔ نیکی کی محبت، جو نیکی کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، تو معروف کا کام کرنے سے نیکیوں سے پیار ہوتا ہے، نیکوں سے پیار ہوتا ہے، نیک لوگوں کا ساتھ میسر آتا ہے، اور برائیوں سے منع کرنے کی وجہ سے بندہ برائیوں سے خود بھی بچتا ہے، برائیوں سے نفرت ہوتی ہے، اور دوسرا معاشرہ بھی ان برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور بچ جاتا ہے۔ اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے سنت زندہ اور بدعات ختم ہوتی ہیں، اچھے لوگوں کو تقویت ملتی ہے اور برے لوگ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا جائے تو اہل ایمان کمزور پڑ جاتے ہیں، اہل شر، مجرم پیشہ لوگ وہ طاقتور ہو جاتے ہیں، اور ان کی وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ خرابیاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ویسے تو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کی بنیاد پر ہر شخص کی ذمہ داری ہے، لیکن ہر معاشرے میں اہل علم اور اہل دانش کی ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو معروف منکر کا علم رکھتے ہوں اور اس کی شروط وغیرہ سے آگاہ بھی ہوں۔ یہ اہل علم لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیں، اچھے کاموں کی تلقین کریں اور برے کاموں سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف دعوت دے، لوگوں کو خیر اور بھلائی نیکی کا حکم دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، شر برائی سے منع کرے، روکے۔ اولئک هم المفلحون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اس معاشرے میں آپ کسی شخص سے بھی پوچھ لیں، ہر ایک کی دوڑ کامیابی کے پیچھے ہے۔ کوئی چھوٹا کام کر رہا ہے، کوئی بڑا کام کر رہا ہے،
کوئی تعلیم کر رہا ہے، کوئی فن سیکھ رہا ہے، کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری، کوئی دکان، جس بندے کو بھی آپ پوچھیں گے آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ کامیاب ہو جاؤ، تو کامیابی کا عطا کرنے والا اور کامیابی کا ضامن اللہ تعالی خود ارشاد فرماتا ہے اور انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ کامیابی کس بات کے اندر ہے کہ تم کے اندر ایک جماعت امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی رہے۔ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ خود بھی کامیاب ہیں، ایسے معاشرے بھی کامیاب ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا جو لوگ دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وجہ سے امت محمدیہ کو دیگر امتوں پر فضیلت موجود ہے۔ امت کے فضیلت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ لہذا یہ امت جس وقت تک اس عمل کو اختیار کیے رکھے گی، یہ بہترین امت ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باللہ، اس کے تقاضوں کو سمجھے، اور اسی وجہ سے اللہ نے اہل کتاب کی ایک جماعت کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ نے ان کو صالحین کی جماعت قرار دیا ہے، جو نیکی کا حکم دیتی اور برائی سے منع کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، اہل کتاب کا ایک گروہ حق پر ہے، اس گروہ کے لوگ قائمۃ رات کو قیام کرتے ہیں، یتلون آیات اللہ اپنے قیام میں اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں رب کے قرآن، رب کے کلام کی تلاوت کرتے، اور فرمایا وہم یسجدون سجدہ ریز ہوتے۔ اہل کتاب میں سے یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، وہ اچھی باتوں کا، معروف کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ خیر بھلائی نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ نیکی کرنا بھی نیکی ہے، لیکن نیکی میں سبقت لے جانا، نیکی میں جلدی کرنا، یہ ایک الگ سے نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا اس جنت کی طرف جلدی کرو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اپنے رب کی بخشش، مغفرت کی طرف جلدی کرو، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی، لمبائی، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے۔ اللہ، تو یہاں مومنین کا وصف بیان کیا، یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ صالحین نیک لوگوں کی جماعت ہے، یہ نیک لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ کا حصہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے، جو اللہ کی کتاب کو رات کو تلاوت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کا حکم اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے اجتماعی فرائض میں شامل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 71 کے اندر فرماتا ہے والمومنون والمومنات
مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ولی ہیں۔ ان کی دوستیاں بعض ناجائز تعلقات رکھنے والے وہ اس کو غلط مفہوم میں پیش کرتے ہیں، اور یہ جرم ہے، قرآن کی آیات کا غلط مفہوم ہے، یہ یہود و نصارہ کا وصف ہے۔ اللہ کہ دیکھیں جی، اللہ نے کہا مومن مردوں اور مومن عورتوں کی دوستی ہونی چاہیے، تو ہم بھی تو یہی کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کی تعلیمات کے، اللہ کے احکامات کے مطابق ان کی دوستیاں تعلقات ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ کام ہے ان کی دوستی کا، کہ یہ دوستی جو ان میں سے سست ہو جائے، جو ان سے بے عمل ہو جائے، بد عمل ہو جائے، پیچھے رہنے کی کوشش کر رہا ہو، پیچھے رہ رہا ہو، یہ ایسی دوستیاں ہیں یہ اس کو کھینچ کے اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اپنے ساتھ جماعت کے اندر، دین کے اندر، اپنی جماعت کے اندر۔ اللہ اکبر اللہ، ان کی دوستیاں خیر کی طرف ہوتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو خیر کی طرف جمع کرتے ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ آپس میں ایک دوسرے کو معروف کا حکم کرتے ہیں، اور جس کو دیکھتے ہیں کہ برا کر رہا ہے اس کو روکتے ہیں، جس کو برائی پر دیکھتے ہیں اس کو منع کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے مزید وصف ان کے بیان کیے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازی ہیں یہ لوگ۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ مومن نمازی مومن ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ، مومن نمازی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، زکوٰۃ ادا کرنے والے، جو آپس میں کمزور لوگ ہیں، یعنی مالی طور پر بھی ان پر ہاتھ رکھتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں، اور کسی پر احسان جتلانے کے لیے نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ان سب کا امتیازی وصف کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے بھی فرما بردار ہیں، اس کے رسول کے بھی فرما بردار ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ اولئک سیرحمهم اللہ، اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر بہت جلد اللہ رحم کرنے والا ہے، جن پر اللہ بہت جلد رحم کر دے گا۔ اولئک سیرحمهم اللہ، جو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور نجائز محبتیں، نجائز تعلقات، اور پھر اس کو یہ بنیاد بنانا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تو خود برا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا، آگے کہنے لگا اللہ کے رسول میں سارے کام کروں گا، بس ایک کام کی رخصت دے دیں، مجھے برائی کی عادت ہے، برائی کی رخصت دے دیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا اسے مار دو، اسے پکڑ لو، اسے قید کر دو، اسے مٹا دو، ہٹا دو، تیرا اسلام قبول نہیں ہے، نہیں، بلکہ آپ نے شفیقانہ انداز میں آگے بڑھے، اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، ہاتھ کے اندر ہاتھ تھاما، فرمایا نوجوان یہ تو بتا، اگر یہی عمل تیری ماں کے ساتھ کوئی کرے، کہتا نہیں میں تو برداشت نہیں کروں گا۔ فرمایا جس کے ساتھ تو برا کام کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہے، لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ برا کام پسند نہیں کرتے۔ اچھا اگر کوئی تیری بہن بیٹی، تیری خالہ کے ساتھ کوئی ایسا عمل کرے، تیری پھوپھو کے ساتھ کرے، کہتا اللہ کے رسول نہیں مجھے برداشت نہیں ہے۔ فرمایا پھر لوگ بھی ان رشتوں کے ساتھ برائی جو ہے وہ پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر اللہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو دبایا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اور اللہ اس جو معاملہ ہے اللہ اس کے اندر اس کو ہدایت نصیب فرما۔ پھر صحابہ کہتے ہیں یہ بندہ کبھی تاریخ کے اندر جتنی زندگی جیا کبھی اس نے غیر محرم عورت کی طرف آنکھ مار کے نہیں دیکھی۔ اللہ، تو مومن یہ ہوتے ہیں یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کے تعلقات پکیزہ، ان کی سوچیں پکیزہ، ان کے خیالات پکیزہ۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اللہ نے ان لوگوں کو اپنی رحمت کا مستحق قرار دیا ہے، اور ان کی صفات میں سے ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ اچھائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی جماعت کے اندر شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی، میرے اور آپ سمیت ہر بندے کی
ذمہ داری ہے معاشرے کے اندر جتنی اس کے اندر استطاعت ہے وہ برائی سے روکے بھی، اچھائی کا حکم بھی کرے۔ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، مومنوں کی جو اچھی صفات ہیں ان میں سے ایک وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ کرام عطا فرمائے، اللہ نے ان کے وصف قرآن کے اندر بیان کیے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 112، اللہ نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ نے صحابہ کے وصف بیان کیے اور آگے چل کے مزید اللہ نے نکھار پیدا کر دیا ان کے اوصاف کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے تائبون، وہ توبہ کرنے والے، یعنی غلطی ہو جانا، انسان غلطی سے بری نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا کار ہے، خیر الخطائین التوابین، بہترین گناہگار وہ لوگ ہیں جو گناہ کر کے توبہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو، آپ کے وفاداروں کو، آپ کے جانثاروں کو اللہ رب رحمان فرماتا التائبون، یہ بہترین لوگ ہیں۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں بہترین تم میں گناہگار وہ ہے جو گناہ کر کے، غلطی کر کے اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، غلطی کا احساس اسے جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تو اللہ فرماتا ہے التائبون، محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توبہ کرنے والے، اللہ سے استغفار کرنے والے، اور الحامدون، العابدون، اللہ کی عبادتیں کرنے والے، پنجگانہ نماز، قرآن کی تلاوتیں، رات کی تہجد، اس کے علاوہ نفل نوافل، فرائض کا اہتمام، العابدون، عبادتیں کرنے والے، الحامدون، رب کی تعریفیں، رب کی حمدیں بیان کرنے والے، حمدیں تعریفیں بیان کرنے والے، السائحون، اور رب کی زمین پر سیر و سیاحت اس لیے کرتے ہیں کہ رب کے دین کو غالب کرتے ہیں، دعوت کے لیے، امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے زمین پر چلنے پھرنے والے، اور اسی کو معروف کو غالب کرنے کے لیے اور منکر کو مٹانے کے لیے زمین پر ان کے سفر ہیں۔ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، یا اس کا ایک معنی روزے دار بھی ہے، روزہ دار، اللہ، الراکعون، الساجدون، رکوع اور سجدے کے اندر رہنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں مومن اور برائیوں سے منع کرتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، مومنوں کے وصف اللہ نے بیان کیے، یہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ صرف ایک وقت پاس کرنے کا انداز نہیں ہے، سوچیں ذرا یہ جو اوصاف اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں ہمارے اندر کس قدر ہے یہ وصف، اگر نہیں ہے تو ہمیں ان اوصاف کو اختیار کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کے محبوب لوگوں کی لسٹ کے اندر شامل ہو سکیں، اور اگر ہیں تو اس پر استقامت کو اختیار کرنا، اللہ سے استقامت طلب کرنی ہے، اور مزید اس پر جو ہے اللہ سے اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں ان اوصاف سے نوازا ہے۔ فرمایا وبشر المؤمنین، یہ مومن، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ نمازیں، نکاح، طلاق، ان کے بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ روزے، رمضان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی اللہ کے احکامات جو اللہ نے دیے ہیں ان پر بندہ پوری طرح عمل کرے، عمل کر کے یہ ہے اللہ کی حدوں کی حفاظت، خود بھی حفاظت کرے اور کسی کو ان حدود کو پھلانگنے والا، ان کے اندر خرابی پیدا کرنے کی جسارت جو ہے اس کا موقع بھی نہ دے۔ اللہ اکبر اللہ، تو اللہ نے ان مومنین کے اوصاف جو بیان کیے ان کے اچھے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی بیان کیا، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہ وہ اچھائی کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے منع کرنے والے۔ اور امر بالمعروف کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا خذ العفو، پیغمبر معافی، یہ لہجہ اختیار کر لے، یہ انداز اختیار کر لے، کوئی گالی دے
کوئی نقصان کرے، کوئی تکلیف پہنچائے، کوئی آپ کو دکھ دے جائے، پیغمبر خذ العفو، پہلے اللہ نے معافی کا حکم دیا، معاف کرنا عام کر دیجئے، معافی کو عام کیجئے، پھر اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے رہیں۔ اصل میں لوگوں کے اندر اچھائی کا جذبہ تو ہوتا ہے، ہر شخص کے اندر اچھائی، اچھا کرنے کے جذبات موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ جس چیز کو اچھا سمجھ لیتا ہے وہی کرتا رہتا ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں میں جو کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں کہ نہیں اچھا کر رہا ہوں۔ کوفے کی مسجد ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا لوگوں کا حلقہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ان کا امیر ہے، سامنے کینکر پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے چنے کے برابر، اور وہ امیر صاحب کہتے ہیں 100 دفعہ لوگوں کہو سبحان اللہ، لوگ 100 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر امیر صاحب کہتے ہیں جی 100 دفعہ کہو الحمدللہ، وہ الحمدللہ کہتے ہیں، وہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، 100 دفعہ وہ کہتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا کہ میں نے مسجد میں آج ایک نئی چیز دیکھی، کیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ نہیں ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے نئی چیز دیکھی ہے مسجد میں، اور میں اس کو خیر ہی سمجھتا ہوں، میں اس کو خیر ہی سمجھتا ہوں۔ ابو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جو خیر کے چاہنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ خیر کو پا سکتے ہیں، خیر کو پا نہیں سکتے۔ بدقسمتوں، بدبختوں، پیغمبر کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں، پیغمبر کے کفن کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، پیغمبر کے صحابہ تمہارے اندر کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور تم نے یہ بدعت کا، گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ لہذا خیر کرنے والا پہلے خیر کو سیکھے اس کی جگہ سے کہ وہ کر رہا ہے، وہ خیر ہے بھی کہ بس شیطان نے اس کو دھوکہ دے دیا کہ یہ خیر کا کام ہے کرتا جا، کہیں خیر سمجھ کے بدعات اور خرافات میں نہ ڈوبا ہوا ہو۔ اللہ اکبر اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود ہم نے تو خیر ہی چاہی تھی، آپ فرماتے ہیں کتنے لوگ خیر کا ارادہ کرتے ہیں لیکن خیر سے محروم رہتے ہیں، خیر ان کو ملتی نہیں۔ اور پھر صحابہ کرام کہتے ہیں جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خارجیوں کی جنگ ہوئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا، جب جنگ ہوئی ان کے ساتھ تو یہ جو مسجد کے اندر بدعتی لوگ تھے جنہوں نے بدعت کا آغاز کیا، اسلام کے اندر ایک نیا طریقہ جاری کیا، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کے مد مقابل برعکس آئے ہوئے تھے۔ بدعت کا یہ نقصان ہے، بدعت دین والوں کے خلاف کر دیتی ہے بندے کو، بدعت قرآن و سنت کے خلاف لے چلتی ہے بندے کو۔ اللہ اکبر اللہ۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم سمجھے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ خیر ہے بھی کہ نہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اللہ نے فرمایا اے پیغمبر معاف کرنا سیکھیے، معاف کرتے جائیے، لوگوں کو معاف کریے، وامر بالعرف، اور ان کو اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دیں۔ معاشرے کے اندر اس بات کی ضرورت ہے، لوگوں کو اچھی باتیں سکھا دیں، بری باتیں وہ خود چھوڑ دے جائیں گے انشاءاللہ۔ بری باتوں کی نشاندہی کرنی ہے، کیوں؟ اللہ نے حکم فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ اچھی باتوں کو بتائیں، اور جو بندہ جہالت سے پیش آئے، نہ ماننے پر تل جائے، جو بندہ آگے سے ڈھیٹ پن اور ضدی بن جائے، پھر آپ اس کے ساتھ ماتھا نہیں لگائیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ انکار کرنے والوں سے، جاہلوں سے اعراض کریں، اپنا کام بس نیکی کا کام، نیکی کو معاشرے کے اندر متعارف کرواتے جائیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا لوگوں کو مجلسوں میں بیٹھ کر بے فضول اور بے ہودہ گفتگو کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آداب مجلس کے تقاضوں سے یہ تقاضا ہے، عام طور پر جب مجلس لوگ لگاتے ہیں تو اس میں بے ہودہ گفتگو ہوتی ہے، آوارہ گفتگو ہوتی ہے، بے مقصد گفتگو ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگوں کو خاص طور پر اس بات کی تاکید کی کہ ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کریں، برائی سے منع کریں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات،
تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو. راستوں میں بیٹھنے سے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی خرابی ہے. راستے میں کھڑا ہونا ہے. پہلے جو بزرگ تھے وہ بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے، بیٹا راستے پر کھڑے ہو، کسی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، تمہارا بھی نقصان ہو سکتا ہے، تم دیکھ کر راستے پر چلو اور سنبھل کے راستے کا حق دو. لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات نہیں ہے. راستوں کا حق بری طرح سے متاثر کر دیا گیا ہے اور لوگ راستوں کو بگاڑنا، راستوں کو روکنا، ویران کرنا، گندا کرنا، شاید اس کو کوئی مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والطروق، ایاکم والجلوس فی الطرقات، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے مجلسوں میں بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں جہاں ہم باہم گفتگو کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر تم نے ضرور مجلس میں بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق دو. راستے کا حق دو. سنو راستے کا حق کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا ما حقہ، اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غض البصر. سوچیں ذرا، راستے پر بیٹھتے ہیں اور آپ بھی. غض البصر، آنکھ کو نیچا رکھنا ہے. آنکھ کو، یہ جیسا حکم مردوں کو ہے ویسا حکم عورتوں کو بھی. غض البصر، آنکھ کو نیچا رکھنا ہے. راستے پر بیٹھ جائیں اجازت ہے، لیکن راستے پر بیٹھ کر آنکھ کو نیچا رکھنا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا کف الاذی، اپنے ہاتھ کو تکلیف پہنچانے سے روکنا ہے. ہاتھ کو تکلیف پہنچانے سے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ گلی کے اندر میچ لگا ہوا ہے، بڑے شاہراہ کے اوپر میچ لگا ہوا ہے اور گندے گٹر کے پانی کے اندر گیند جو ہے وہ تر ہے اور وہاں سے نمازی نے بھی گزرنا ہے، اچھے نے بھی گزرنا ہے، ہر ایک نے گزرنا ہے. جب وہ پھینکی جاتی ہے تو پھر وہ گیند کس کا لحاظ کرتی ہے کہ کس کے اوپر چھینٹے پڑیں گے اور کس کے اوپر نہیں پڑیں گے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، کف الاذی، اپنے ہاتھ سے اذیت پہنچانے سے روکنا ہے. اپنے ہاتھوں کو روکنا ہے، اور اگر کوئی اپنے ہاتھوں سے اذیت تمہارے سامنے راستے میں پہنچا رہا ہے تو اسے بھی آپ نے روکنا ہے. اللہ. رد السلام، گزرنے والے کے سلام کا جواب دینا ہے. اگر گزرنے والا سلام نہیں بلا رہا تو آپ خود سلام بلائیں، آپ نے اس کو سلام کرنا. رد السلام، سلام کا جواب دینا ہے. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور راستے میں بیٹھ کر اچھائی کا حکم کرنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے. کیوں جی؟ راستوں میں بیٹھنا، بیٹھے رخصت ہے، لیکن آنکھوں کو نیچا رکھیں. اور آج ہمارے معاشرے میں عورتیں بے دھڑک ہو کر گھروں سے باہر، گلیوں میں، محلوں میں، پارکوں میں، سیرگاہوں میں اور چوکوں چوراہوں میں بیٹھتی ہیں اور اپنے جسم کی پرواہ کرتی. نوجوان بھی ایسی. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس اللہ کے رسول نے راستے کے حق بتا دیے. غض البصر، آنکھ کو نیچا رکھنا ہے. کف الاذی، اپنے ہاتھ کو اذیت سے روکنا ہے. رد السلام، اور سلام کا جواب دینا ہے. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور نیکیوں کا حکم کرنا ہے، برائیوں سے منع کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں راستوں کو، راستے کے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہاں پہ ایک آدمی بازار میں کھڑا ہوتا ہے، سارا بازار بند کر دیتا ہے. ایسے طریقے سے وہ اپنا سائیکل، موٹر سائیکل یا گاڑی اس طریقے سے، اس انداز سے کھڑا کرتا ہے کہ لوگوں کی مصروفیت اور لوگوں خود کو اذیت پہنچے تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ اذیت کا کام ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے. وہ نبی کیسا ہے؟ بازاروں میں شور و غل کرنے والا نہیں. حالانکہ بازار شور و غل کا مقام ہے جہاں عام طور پر شور و غل ہو جاتا ہے. بڑا سنبھلا ہوا بندہ بھی جائے تو اس کا بھی پاؤں تھوڑا سا پھسل جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا فرمائے کہ وہ بازاروں میں
شور و غل کرنے والا نہیں ہے، تو تم جس رسول کے ماننے والے ہو، اللہ نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، وہ رسول صرف رفع الیدین تک نہیں، وہ رسول صرف نماز میں صفیں سیدھی کرنے تک نہیں، وہ رسول صرف نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے تک نہیں، فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ پیدائش سے لے کے وفات تک تمہاری زندگی کا ایک ایک پہلو اس کے اندر تمہارا رسول تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اللہ میرے محترم بھائیوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر جہنم سے دوری کا ایک سبب ہے۔ اگر بندہ اس کو اختیار کر لے تو جہنم سے بچ سکتا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر جس معاشرے کے اندر ترک کر دیا جائے وہ سارے کا سارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو آدم میں سے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے، اس کے جسم کے 360 جوڑ ہیں، لہذا جو شخص بھی ان کے بقدر اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ کہے، آپ نے فرمایا لوگوں کے راستے سے پتھر کانٹا ہڈی، سوچے ذرا، پتھر کانٹا ہڈی دور کر دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وہ یقین کر لے کہ اس نے اس دن اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لیا۔ کیا کیا اس نے کیا کیا ہے 360 صدقے کرنے اس پر ضروری ہے اپنے جسم کے جوڑوں کے برابر، اور وہ کیا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، یا تو وہ اس قدر یہ کلمات کثرت کے ساتھ پڑھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو اختیار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 360 دفعہ یہ کام کر لیا اس نے ایک دن اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی خوبصورت مثال فرمائی، فرمایا سمندر کے اندر سفر ہے، ایک جہاز ہے، اس کی 2 منزلیں ہیں، اوپر والی منزل جو ہے وہ تو اوپر سے ہی پانی لے لیتے ہیں، نیچے والی منزل کے لوگ بار بار اوپر آتے ہیں پانی لینے کے لیے، اوپر کے لوگ اذیت تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ ان کے آنے جانے سے پانی لینے سے بار بار ہمیں تکلیف ہوتی ہے، نیچے والے سوچتے ہیں ہم ایک اوزار پکڑ کے کوئی کلہاڑا کوئی چیز پکڑ کے ہم نیچے سے جہاز پہ اندر سوراخ کر لیتے ہیں، ہمارے پاس پانی پانی اوپر آ جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والے لوگ آ کے نیچے والوں کا ہاتھ روک لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، منت سماجت کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ ان کو روک دیتے ہیں، بھائی تمہارا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، ہمارا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، تم بھی ڈوب جاؤ گے، ہم بھی ڈوب جائیں گے، آؤ اوپر سے پانی لیتے رہو، ہم تمہیں نہیں روکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوپر والے بھی بچ جائیں گے، نیچے والے بھی بچ جائیں گے، اور اگر نیچے والے گناہ غلطیاں اور غلط کام کریں اوپر بیٹھے ہوئے لوگ وہ نہ روکے تو اوپر والے بھی ڈوبیں گے اور نیچے والے بھی۔ تو میرے محترم بھائیوں یہ اس امت کی بہترین ذمہ داری ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، آپ چھوڑیں حکمرانوں کو، چھوڑیں شہر کے امیروں خانوں کو، چھوڑیں وزیروں اور بڑے بڑے عہدیداروں کو، آپ اور میں اپنے اپنے گھر کی حد تک، اپنے اپنے گھر کی حد تک، اپنے اپنے گھر کی حد تک میں اور آپ ذمہ دار ہیں، ہم اپنے اپنے گھر کے اندر اچھائی کو قائم کر دیں، برائی کو روک دیں، انشاءاللہ معاشرہ خوبصورت انداز کے اندر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا معاون و مددگار ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔